رہنمائی کرنے والے کی طرح ہے، رہنمائی کرنے والا بھلائی کرنے والے کی طرح ہے۔ اگر کوئی برائی کا راستہ کھولے گا تو اسے اس کا گناہ بھی ہوگا، اور جیسے کوئی بھلائی کا راستہ کھولے گا تو اسے اس کے لیے ثواب بھی ہوگا۔ اس لیے کسی بھی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے اس کی تحقیق کا ہونا ضروری ہے۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اس کو بہت ہلکا گمان کر رہے تھے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، اور کیوں نہ ہوتا کہ جب تم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑی بات کیوں نہ ہو جب کہ تم نے اس کو سنا، قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا، تو تم تو یہ کہتے کہ ہمارے مناسب نہیں ہے کہ ہم اپنی زبان پر یہ بات لائیں، ہمارے مناسب نہیں ہے کہ بنا تحقیق کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے بارے میں ہم یہ بات زبان سے نکالیں، یہ ہمارے لائق نہیں ہے۔ سبحانک، اللہ کی ذات پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہتان عظیم ہے، یہ تو تہمت، بڑی تہمت ہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو نصیحت کی ہے کہ تم اس کی طرح کبھی مت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نصیحت کرتے ہیں کہ اب دوبارہ اس کو تم کبھی مت کرنا، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ رہتی دنیا تک کے لیے یہ سبق دیا ہے کہ کوئی آدمی کسی کے بارے میں کوئی غلط لفظ استعمال نہ کرے، اس کو بات کو نہ پھیلائے جب تک کہ اس کی تحقیق نہ ہو جائے، ایک بات۔ دوسری بات، اگر کسی کی تحقیق بھی ہے تو جو اس کو سزا دینے کا حقدار ہے، پھر وہ سزا دے گا، پھر وہ لوگوں کو اکٹھا کرے گا، پھر اس کی تذلیل ہوگی۔ وہ جو شریعت کا قانون بنایا ہے اس کے مطابق آدمی کو عمل کرنا چاہیے۔ فَإِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو، وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آیت کو کھول دیتا ہے، واضح کر کے بیان کر دیتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، فرمایا کہ جو چاہتے ہیں برائی کو پھیلانا، برائی کو کی باتیں چلانا، فی الذین آمنوا، ایمان والوں میں، لہم عذاب علیم، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو ایمان والے ہیں اور وہ فحش باتوں کو، بیکار باتوں کو، بدکار باتوں کو وہ آگے چلاتے ہیں، اس کو پھیلانے میں ہاتھ بٹاتے ہیں، ان کو پھیلانے میں ان کو کوئی حصہ اگر لگتا ہے تو فرمایا لہم عذاب علیم، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس بات کو یاد رہے، اس لیے بات کو پھیلائے نہیں جب تک کہ تحقیق نہ ہو جائے، آگے نہیں بڑھنی چاہیے۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جبکہ تم نہیں جانتے ہو۔ فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی، وان اللہ رؤوف الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ 10 آیتیں ہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت کے لیے نازل ہوئی ہیں، اور آخر کی جو آیتیں ہیں اسی سے ملتی جلتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ شیطان کا کام ہے وسوسے ڈالنا، شیطان کا کام ہے وسوسے ڈالنا۔ برائی آدمی کی سمجھ میں جلدی آتی ہے جبکہ اچھائی سمجھ میں اتنی جلدی نہیں آتی ہے۔ ایک کھیریا موڑ کا شاید واقعہ ہے، آپ لوگوں کے علم میں آیا ہوگا۔ ایک مولانا کے اوپر ایک تہمت لگا دی گئی تھی، امام صاحب کے اوپر، وہ بیچارے جیل میں ہیں ابھی، ان کی جمعیت علماء ہند ان کی پیروی کر رہی ہیں۔ اس کی جب تحقیق کی گئی تو وہ بات جھوٹی ہے اور وہ امام صاحب سزا کاٹتے ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، چونکہ یہ بات ایسی ہے، کسی کے بارے میں بھی اگر یہ بات کہہ دی جائے تو فوراً سے آدمی کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امام صاحب کو چھوڑیے، دنیا میں کسی کے بارے میں بھی کہیے تو اس کی یقین جلدی آ جاتا ہے، اور جب کہ سامنے خود لڑکی کہہ رہی ہو کہ ہاں میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، ڈاکٹر رپورٹ کرے کہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے، لڑکی کہہ رہی ہوا ہے، اور جو محلے کے لوگ ہیں سب اس کو مانے کہ کچھ بھی نہیں ہوا، اس سے تہمت ہے، پھر بھی وہ سزا کاٹے، حق بات کہنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے کوئی بھی بات بنا تحقیق کے آدمی کو چاہیے کہ آگے نہیں بڑھنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، وہ جو شیطان کے نقش قدم پر چلے گا، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، تو بے شک وہ بے حیائی اور بری بات کو چلانے اور پھیلانے والا ہوگا۔ جو آدمی زبان سے کہنا کافی نہیں ہے کہ جو صرف زبان سے کہے کہ بھائی برائی پھیلا رہا ہے، کوئی برائی باتیں کہیں، بلکہ جو آدمی شیطان کے نقش قدم پر چل رہا ہے تو گویا کہ وہ بے حیائی اور بری باتیں پھیلا رہا ہے۔ کوئی آدمی بد نظری کا شکار ہے، وہ غیر محرم کو تکتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوسروں کو بھی اس بات کی دعوت دے رہا ہے، زبان سے نہیں کہہ رہا،
خود برائی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے جو آدمی برائی کر رہا ہے وہ برائی پھیلانے والا ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم پر فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک صاف نہیں ہوتا. ولیکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک صاف کر دیتا ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ. اس وقت جب یہ واقعہ پیش آیا تو جس میں کچھ صحابہ کرام نے قسم کھا لی تھی کہ اس کے اندر جتنے لوگ شریک ہیں جنہوں نے اس تہمت میں حصہ لیا ہے کسی بھی طریقے سے، کہا ہم ان کی کوئی مدد نہیں کریں گے. اگر غریب ہیں تو ہم ان کی کوئی مدد نہیں کرنے والے، اور غریب مالدار بھی ہیں تو ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. جن میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ بیٹی کا معاملہ تھا، انہوں نے بھی قسم کھا لی تھی. تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَلَا يَأْتَلِ بِفَضْلِ مِنْكُمْ، کہ تم میں سے بڑے مرتبے والے قسم نہ کھائیں اور وسعت والے قسم نہ کھائیں کہ وہ اپنے قرابت والوں کو، رشتہ داروں کو اور مساکین کو، مسکین کو اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والے کو نہ دینے کی قسم نہ کھائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ نہ دینے کی، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی اور ان کے ساتھ قرابت داری کرنے کی اور ان کے ساتھ ہمدردی نہ کرنے کی قسم نہ کھائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، کہ وہ ان کو معاف کر دے اور درگزر کا معاملہ کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب انہوں نے سچی پکی توبہ کر لی تو اللہ نے بھی معاف کر دیا. تو چاہیے کہ تم بھی ان کو معاف کر دو اور درگزر کا معاملہ کرو. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بہت سا آدمی ہوتا ہے نا اڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ نہیں میں معاف نہیں کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی عمدہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو معاف کرے؟ اگر کوئی انسان دنیا میں کسی کو معاف کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں اس کو معاف کرے گا. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو معاف کرے؟ نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. کوئی آدمی کہے کہ مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، نبی تو معصوم ہیں، نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں. سب سے بھول ہوئی ہے اور کسی سے بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ کسی کی کوئی بھول ہو جائے. کچھ آدمی جب ساتھ میں رہتا ہے یا ساتھ میں بستی میں رہتے ہیں تو کچھ 19-20 باتیں ہو جایا کرتی ہیں، تو آدمی کو چاہیے کہ وہ اس کو معاف کر دیا کرے. واللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. فرمایا ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، کہ بے شک جو آدمی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، غافلات المؤمنات اور بے خبر ایمان والی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، لعنوا في الدنيا والآخرة، تو وہ ملعون ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ان پہ لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور جو ایمان والی بے خبر عورتیں ہیں، دونوں بیچاری کو پتہ ہی نہیں اور ان کے بارے میں بری بری باتیں پھیلا رہا ہے کوئی آدمی. لعنوا فی الدنیا والآخرہ، کا ان پر دنیا میں اور آخرت میں لعنت ہے. ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. کا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، فرمایا بڑا عذاب اس دن ہوگا جس دن ان کی زبانیں گواہی دیں گی ان کے خلاف، وایدیہم ان کے ہاتھ ان کے خلاف گواہی دیں گے، وارجلہم ان کے پیر ان کی گواہی دیں گے، بما کانوا یعملون جو وہ کیا کرتے تھے. اس دن منہوں پر مہر لگا دی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ منہ کو بند کر دیں گے، اور اگر اس نے ہاتھ سے گناہ کیا ہوگا تو ہاتھ اس کے خلاف گواہی دے گا، اگر زبان سے گناہ کیا ہوگا تو اس کے خلاف زبان بولیں گی. وارجلہم، اور اس کے پیروں سے چل کر کے گناہ کیا ہوگا تو اس کے پیر بولیں گے، بما کانوا یعملون جو کچھ وہ کیا کرتا تھا. یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، فرمایا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پوری سزا دے گا. دنیا میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دے گا ہی، فرمایا اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پوری سزا دے گا. وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور بے شک وہ لوگ جان لیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سچا کھول کر کے بیان کرنے والا ہے. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، یہ اس بات کا تتمہ ہے اور بالکل اخیر جملہ کہہ لیجیے اس کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اخیر آیت میں، اس پورے 2 رکوع میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک آیت کے ٹکڑے میں سما دیا ہے. فرمایا گندگی والوں کے لیے ہیں، یعنی گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں،
اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ کا اس سے اندازہ لگا لینا چاہیے تھا تہمت لگانے والوں کو یا جو تہمت میں ساتھ دینے والوں کو کہ جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شان اعلیٰ امام الانبیاء ہیں کہ ان سے زیادہ پاک صاف کوئی ہو نہیں سکتا، تو ان کی بیوی پاک صاف ہے، ان کی بیوی پاک صاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخیر میں ان پر مہر لگا دی ہے کہ جو جیسا ہوگا اس کی بیوی بھی ویسی